السلام علیکم ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم ڈسکس کریں گے پنجاب میں تقریباً 25 جامعات، چھوٹی بڑی تمام جامعات میں وائس چانسلر کی تقرری تقریباً آخری مراحل میں ہے اور شکر ہے یہ کفر ٹوٹا خدا خدا کر کے تقریباً 1.5 پونے 2 سال سے یہ جامعات بغیر اپنے سربراہ کے چلتی جا رہی تھی۔ یہ وائس چانسلر نہ صرف یونیورسٹی کا سربراہ ہوتا ہے بلکہ ایک ایکیڈیمک لیڈرشپ رول میں ہوتا ہے، ایک پوری جو ایکیڈیمک لیڈرشپ اس نے دکھانی ہوتی ہے، وہ نہ صرف اس کو ادارے کو لے کے چلنا ہوتا ہے بلکہ اس نے فیکلٹی، اسٹوڈنٹس اور یونیورسٹی کے باہر بھی اپنی ایک ایکیڈیمک لیڈرشپ رول میں ادا کرنا ہوتا ہے۔ ویسٹرن ورلڈ میں یہ ان کی تقرریاں بہت ہی سیریس لی جاتی ہیں اور ان کی تقرریوں میں سیاست کا کوئی بھی عمل دخل نہیں ہوتا۔ ناظرین، جیسے ابھی آپ نے کچھ دن پہلے ایک آپٹکس دیکھا ہوگا، ہماری وزیر اعلیٰ یونیورسٹی کے وائس چانسلر کا انٹرویو کر رہی تھی۔ دیکھنے میں بڑا اچھا لگا کہ بڑے اچھے پوز میں بیٹھی، وہ بڑے خوشگوار موڈ میں انٹرویو کر رہی تھی، لیکن ان کا آج کل بڑا مشہور ہے ویژن، تو یقیناً ان کا کوئی نہ کوئی ویژن ہوگا، تو وہ کوئی سامنے آنا چاہیے کہ وہ انٹرویو جس ویژن سے لے رہی تھی کہ وہ وائس چانسلر میں کیا چیز دیکھنا چاہ رہی تھی۔ آج کل وائس چانسلر کی تقرری اس وجہ سے بھی زیادہ ان ہے کہ جب سے عمران خان نے آکسفورڈ کے چانسلر کا الیکشن لڑنے کا کہا ہے تو پوری دنیا میں چانسلر کی تقرری ایک موضوع بن گئی، ایک ڈسکشن بن گئی۔ چانسلر کا رول اور ہوتا ہے، وائس چانسلر کا رول اور ہوتا ہے۔ ہم اسی موضوع کے حوالے سے اپنے پروگرام نو پالیسی میں بات کریں گے کہ یہ پالیسی ہے کیا اور کیا ہونی چاہیے اور اس کی تقرریوں کو کس طرح دیکھنا چاہیے اور کیا پالیسی ہونی چاہیے۔ میں اپنے مہمانان گرامی کا آپ کا تعارف کرواتا ہوں۔ ہمارے ساتھ ڈاکٹر شبیر سرور صاحب موجود ہیں، دی ایجوکیشنرز میگزین کے ایڈیٹر ہیں، جو ایجوکیشن کے پہ بہت اچھا خوبصورت ایک جریدہ نکالتے ہیں۔ ان کے ساتھ ڈاکٹر سردار اصغر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں جو ممبر پنجاب یونیورسٹی سنڈیکیٹ کے ہیں، اور ہمارے ساتھ فون لائن پر جوائن کریں گے ڈاکٹر امجد عباس مکسی صاحب ایجوکیشن آف آل پاکستان یونیورسٹی ایکیڈیمک سٹاف ایسوسی ایشنز کے صدر ہیں، یعنی کہ پورے پاکستان کی یونیورسٹیز کی سٹاف ایسوسی ایشن کے پریزیڈنٹ ہے۔ ویسے ان کا تعلق پنجاب یونیورسٹی سے ہے اور پنجاب یونیورسٹی ایکیڈیمک سٹاف ایسوسی ایشن کے بھی صدر ہیں۔ تو ہم اپنے موضوع کی طرف چلتے ہیں۔ پہلے ذرا تھوڑا سا ایک سپائسی سا مسئلہ ڈسکس کرتے ہیں۔ میں ڈاکٹر امجد مکسی صاحب سے بات کروں گا۔ ڈاکٹر صاحب، آپ نے سنا ہوگا کہ ہمارے وزیر تعلیم کا بیان تھا کہ کسی نے ان کے ڈرائیور کو 2 کروڑ روپیہ رشوت دی ہے پنجاب یونیورسٹی کے وائس چانسلر لگنے۔ تو آپ پنجاب یونیورسٹی ایکیڈیمک سٹاف ایسوسی ایشن کے صدر ہیں، آپ کے علم میں تو ہو گئی یہ واقعہ کہ کن صاحب نے جا کے دیے؟ ناظرین، یہ لائن ڈراپ ہوگی، ہم ذرا دوبارہ ان سے رابطہ کریں گے۔ میں شبیر سرور صاحب سے دوسرا سوال کرتا ہوں۔ شبیر سرور صاحب، یہ بتائیے گا وائس چانسلر کی جو تقرری ہے، مختصر بتائیے گا اس کا کیا کرائٹیریا کیا ہے، کیا پالیسی کیا ہے؟ سر، اس میں بیسیکلی یہ ہے کہ جون میں سب سے پہلے ایڈورٹائز کیا جاتا ہے، جو سیکریٹری ہائر ایجوکیشن، جو ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہے پنجاب کا، وہ اس پروسیس کا ایک اشتہار دیتا ہے، اور اشتہار کے بعد ایک ڈیڈ لائن تھی 24 تاریخ کی، تو اپلیکیشنز ریسیو ہوگی۔
پھر ایک انہوں نے ایک کرائٹیریا بنایا ہوا ہے ڈفرینٹ، جیسے فورن پی ایچ ڈی، لوکل پی ایچ ڈی، اس کے مارکس ہیں. اگر آپ ڈین رہے ہیں تو اس کے مارکس ہیں ہر سال کے. اسی طرح اگر آپ ایچ او ڈی رہے ہیں کسی ڈپارٹمنٹ کے، اس کے بھی مارکس ہیں. اس کے علاوہ پی ایچ ڈی ورک آپ کا، اور اس کے علاوہ جو آپ فنڈنگ ون کرتے ہیں، یعنی لوکل یا فورن فنڈنگ جو ون کر کے لاتے ہیں، تو اس کا بھی ایک کرائٹیریا کے اندر ایک ویٹیج ہے. اسی طرح سوشل امپیکٹ اور کیا چیزیں، اور پریویس ایکسپیرینس، اگر آپ یونیورسٹیز کے وائس چانسلر پہلے رہے ہیں تو اس کا بھی ہے. تو ایک اس طرح کی ایک لمبی چوڑی ایکسرسائز ہوتی ہے. پھر ایک سرچ کمیٹی اس سے بھی پہلے نوٹیفائی ہوتی ہے. تو سرچ کمیٹی کے جو سیکریٹری ہوتے ہیں وہ سیکریٹری ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہی ہوتے ہیں، اور صدر ان کے جو ایمیننٹ جن کا ایجوکیشن کا ایکسپیرینس ہو، اور ممبران بھی لیے جاتے ہیں سوسائٹی سے. تو ان کا یہ کام ہوتا ہے کہ وائس چانسلر کو سرچ کیا جائے. جیسے آپ نے اپنے ابتدائیے میں بھی کہا کہ بیسیکلی جو فارن کنٹریز ہیں وہاں پر تو یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ چلے جاتے ہیں، خود کینڈیڈیٹ کو تلاش کرتے ہیں اور اس کے پاس جا کے ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ آئیں، اور پھر ان کو. لیکن ہمارے یہاں کیونکہ انہوں نے وہ باقاعدہ ایک اشتہار دے دیتے ہیں اور پھر انٹرویو کرتے ہیں، اور پھر سارا ایک پروسیس کے بعد شارٹ لسٹ کر کے ہر یونیورسٹی کے لیے 25 جامعات کا چل رہا ہے جیسا کہ آپ نے ذکر بھی کیا. تو ہر یونیورسٹی کے لیے ٹاپ 3 کینڈیڈیٹس کے وہ نام شارٹ لسٹ کر کے وزیر اعلیٰ کو بھیج دیتے ہیں. تو اس کے بعد پھر وزیر اعلیٰ کی ثوابدید ہے کہ اس نے لگانا ہے. درمیان میں ایک یہ بھی ہوا کہ جب جسٹس ثاقب نثار صاحب تھے تو انہوں نے ایک کیس میں پنجاب یونیورسٹی کا معاملہ تھا، اس میں انہوں نے فیصلہ دے دیا کہ جی ٹاپ کینڈیڈیٹ ہی لگے گا. تو یہ بھی ایک بیچ میں یعنی کہ 3 کینڈیڈیٹ کی بجائے 3 میں جو ٹاپ پہ ہوگا وہ لگے گا. اچھا، جب فیصلہ ہی دے دیا تو پھر وزیر اعلیٰ باؤنڈ ہو گیا کہ اس نے وہ ٹاپ کا ہی لگانا ہے. جی، اس فیصلے کی اس سے تو ایسے ہی ہے. اچھا، تو اب وہ فیصلہ ان فیلڈ ہے یا اس کو ابھی نہیں؟ وہ سر ہے بھی اور نہیں بھی. نہیں اس طرح سے ہے کہ کے پی کے کی کچھ یونیورسٹی میں اور کچھ یونیورسٹی میں نمبر 2 کو لگایا گیا، لیکن اس کی کوئی جسٹیفیکیشن پھر آپ کو دینی پڑتی ہے کہ وائی ناٹ نمبر 1، وائی نمبر 2، کوئی ریزن، کوئی مطلب کوئی ایسی چیز، گراؤنڈز بنانی. جی، کوئی گراؤنڈ جو ہے وہ ہوتی ہے اس کی. میں سردار صاحب سے بات کروں گا کہ پنجاب یونیورسٹی ملک کی سب سے بڑی یونیورسٹی ہے اور آپ اس کے سنڈیکیٹ کے ممبر ہیں جس میں سارے یونیورسٹیز کے معاملات کو لے کے چلنا ہوتا ہے. جو نیا وائس چانسلر پنجاب یونیورسٹی کے آئے گا اس کو کیا مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا؟ بہت شکریہ. میں تھوڑا سا شبیر سرور صاحب کی بات کو آگے بڑھاؤں گا، اس کے بعد میں آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں. اصل میں بنیادی طور پہ جو سرچ کمیٹی ہے اور اس کا جو طریقہ کار تھا وہ 3 نام شارٹ لسٹ کر کے سی ایم کو بھیجنے تھے. وہ سی ایم کی ثوابدید تھی کہ وہاں سے کسی ایک کو جو ہے نا وہ یونیورسٹی کا وائس چانسلر گئے. مگر بدقسمتی سے جو پاکستان میں جو معاملات یہ چلے آ رہے ہیں کہ کوئی کسی ایک ادارے کو دوسرے ادارے پہ اعتماد ہی نہیں ہے. اس وجہ سے یہ ہے کہ یہ چیزیں فیصلے آتے ہیں، پھر ان چیزوں کو اس انداز میں دیکھا جاتا ہے کہ پھر نئے سرے سے کہ شروع ہو جاتا ہے، یعنی کہ طریقہ کار سیاست شروع ہو جاتا ہے، طریقہ کار شروع ہو جاتا ہے. تو میرے خیال میں شبیر صاحب نے آپ نے پنجاب یونیورسٹی کا حوالہ دیا، تو پنجاب یونیورسٹی ملک کی سب سے بڑی یونیورسٹی ہے اور تقریباً 50,000 کے قریب اسٹوڈنٹ اور تقریباً 1,500 کے قریب ٹیچر اور اسی طرح 7,000 کے قریب تقریباً نان ٹیچنگ وہاں اسٹاف موجود ہے. پنجاب یونیورسٹی اور دیگر اور یونیورسٹیز. سردار صاحب کی بات روکوں گا. ڈاکٹر امجد عباس مکسی صاحب ہمارے ساتھ لائن پہ آ گئے. جی ڈاکٹر مکسی صاحب، آپ آواز سن رہے ہیں میری؟ جی آ رہی ہے جی آپ کی آواز. اچھا تو جی سردار صاحب آپ بات جاری رکھیے گا. اچھا، وہ یہ ہے کہ سب سے
اہم جو مسئلہ ہے وہ فائنینشیل ایشو ہے پنجاب یونیورسٹی بلکہ سارے پاکستان کی یونیورسٹیز کا. اس میں یہ ہے کہ ایک عرصے سے گورنمنٹ نے جو یونیورسٹی گرانٹس ہیں اس میں اضافہ نہیں کیا بلکہ اس میں کٹ لگایا. تو ابھی بھی جو ہے پنجاب یونیورسٹی جو تقریباً 2.5 ارب ڈیفیسٹ بجٹ میں چل رہی ہے. تو اس میں سب سے جو اہم جو چیلنج ہے وہ تنخواہوں کا ہے. ٹیچر کمیونٹی کی نان ٹیچنگ کی تنخواہیں بھی جو ہے نا نہیں مل رہی ہیں. آپ کی بات وجہ ہے. جو وائس چانسلر ہوتا ہے اس کی پرائم ذمہ داری ایک یہی ہوتی ہے کہ یونیورسٹیز کے مالی معاملات کو دیکھے اور وسیع کرے اور یہ فنڈ جنریٹ کرے. جیسے بھی کولیبریشن سے باہر کی یونیورسٹیز میں تو انڈومنٹ فنڈز کا رواج ہے اور یونیورسٹیز اپنے فنڈز خود جنریٹ کرتی ہیں, پول کیے ہوتے ہیں انڈومنٹ فنڈ سے وہ چلتی ہیں. اور ان کے وائس چانسلر جو ہے ان کا ایک بہت بڑا رول ہوتا ہے ان فنڈز کو لے کے چلنے میں. لیکن پنجاب یونیورسٹی یا بڑی یونیورسٹیز میں وائس چانسلر بہت کم ہی یہ دیکھا گیا ہے کہ ان معاملات کو لے کے چلے. اکثر دیکھا گیا وہ ڈے ٹو ڈے معاملات ہی چلا رہے ہوتے ہیں. دیکھیں نا تقریباً 2.25 سال سے تو وائس چانسلر ہی نہیں ہے. جی مستقل وائس چانسلر پی وی سی ایکٹ کر رہے ہیں وی سی کے فنکشنز کو. پچھلے بھی تھے وہ بھی فنڈز اس طرح نہیں جنریٹ کر سکے. فنڈز کی بات آئی ہے, مکسی صاحب ہمارے ساتھ ہیں. سر پنجاب یونیورسٹی کے حوالے سے بات ہوئی ہے وزیر تعلیم کے ریفرنس سے. ان کے ڈرائیور کو 2 کروڑ روپیہ دیا گیا ہے پنجاب یونیورسٹی کا وی سی لگنے کے لیے. کیا پنجاب یونیورسٹیز کے اساتذہ اتنے امیر ہیں کہ وہ کسی ڈرائیور کو 2 کروڑ روپیہ دے کے اور غائب ہو جائیں؟ جی میں اس پہ یہ بات کرتا ہوں کہ ہماری اکیڈیمکس ایسوسیشن کی ایگزیکٹو کونسل کا بھی پچھلے ہفتے اسی اجلاس ہوا تھا. اس میں یہ موضوع بھی زیر بحث آیا تھا. تو اس کو کسی بھی حوالے سے خوشائن یہ جو بات ہوئی ہے یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے. اور جس طریقے سے یہ بات کی گئی وہ بھی صاف ظاہر ہے کہ جامعات کے حوالے سے یا اساتذہ کے حوالے سے کوئی اس میں اچھا پہلو نہیں نکلتا. اگر کسی ایک انفرادی شخص کی اگر کوئی ہے اور جس کے اوپر بہتر بات اچھی یہ ہوتی کہ تحقیق پہلے کروائی جاتی اور تفتیش کر کے تو اس کے بعد جو بھی ذمہ دار ہے اس کو فکس کیا جاتا, بجائے اس کے کہ اس کو میڈیا میں لا کے تو ایک جنیرک بات کی جاتی. تو میرا خیال یہ تھا کہ کیونکہ وہ رانا صاحب بڑے قابل احترام ہیں اور وہ پارلیمنٹیرین ہیں, ہم ان کا بڑا احترام کرتے ہیں, الیکٹڈ ممبر ہیں اور صاحب ظاہر وزیر تعلیم ہے. لیکن وہ صاحب ظاہر اسکول ایجوکیشن کا ان کے تو محکمہ ان کے پاس وہ فل وزیر بھی نہیں ہے ہائر ایجوکیشن کے. اور دوسرا جس پیرائے میں اور جس سیاق و سباق سے بات کی گئی یہ بہت مناسب ہوتا کہ پہلے اس معاملے کی تحقیقات کی جاتی اور اس کے بعد جو بھی ذمہ دار فکس کر کے اگر یہ بات وہ لے کے آتے سامنے شاید زیادہ مناسب ہوتا. اور ہم نے بھی یہ بات اپنے اسٹیٹمنٹ میں بھی ان سے کی کہ آپ جو ہے نا بہتر ہے کہ اس بندے کو پوائنٹ آؤٹ بھی کریں اور بہتر ہے کہ پراپر انویسٹیگیشن کر کے رسپانسبلٹی فکس کر کے پھر آپ بتاتے تو شاید زیادہ اچھا ہوتا. جی میں نے بھی مکسی صاحب آج ان کا موقف لینے کی کوشش کی ہے. ان کے سٹاف سے میرا رابطہ ہوا تھا, انہوں نے بتایا تھا وہ ساؤتھ میں ہیں اور ان کے وہاں ساؤتھ میں سگنلز کا مسئلہ ہوتا ہے. انٹرنیٹ کا بھی آج کل مسئلہ چل رہا ہے ایک مشہور فائر وال کی وجہ سے. تو ان کا موقف نہیں آ سکا. کوشش کریں گے ان کا موقف جاننے کے لیے. ہر طرف سے یہی بات ہو رہی ہے کہ اگر کسی نے ڈرائیور کو پیسے دیے ہیں تو آپ ڈرائیور سے اور ان جو بھی یہ مبینہ طور پہ یہ بات ہوئی ہے اس کی ایک انکوائری کریں اور ایک پورا چیز سامنے لے کے آئیں. کیونکہ اساتذہ جو ہے ٹیچر جو ہے اٹس اے ویری ویری ایتھیکل پروفیشن. اور اس پہ کوئی بات آئے گی تو آگے جب اساتذہ پہ بات آتی ہے تو یہ بڑا حساس نوعیت کا مسئلہ ہو جاتا ہے کیونکہ اس نے ہماری قوم کی نونہالوں کی اور
بڑوں کی تربیت کرنی ہوتی ہے. درست. اچھا، ہم ڈاکٹر شبیر صاحب سے بات کریں گے. ڈاکٹر شبیر صاحب، سرچ کمیٹی کی بات ہو رہی تھی. جی جی. اس دفعہ سرچ کمیٹی میں 2 بیوروکریٹس ہیں، اور پہلے تو اساتذہ ہوتے تھے، وائس چانسلر، جی. پروفیسر ہوتے تھے، تو اب تو بیوروکریٹس. یہ آپ نے بڑا زبردست نقطہ جو ہے یہ اٹھا دیا. ہم خود یہ فیل کر رہے تھے ایز ایجوکیشنسٹ، ایز جرنلسٹ، کہ جی عام طور پہ یہ ہونا چاہیے کہ جس یونیورسٹی کے لیے آپ وائس چانسلر سلیکٹ کر رہے ہیں تو اس یونیورسٹی کے اندر جائیں، پہلے سرچ کمیٹی دیکھے کہ کیا معاملات ہیں، کیا مسائل ہیں، صرف میڈیا رپورٹس تک نہ رہے. وہاں کے ٹیچرز میں جائے، ان سے پوچھے، دیکھے، پھر وہ کینڈیڈیٹس کا انتخاب کریں. اور اگر اس کمیٹی میں کوئی فارمر وائس چانسلر زیادہ ڈالے جائیں، سابقہ وائس چانسلر جو بڑے بڑے نام موجود ہیں اس وقت کنٹری کے اندر، جنہوں نے کوئی 2 3 ٹینیور بھی BC رہے ہیں، تو ان کو رکھا جاتا تو وہ میرا خیال ہے کہ بیٹر چوائس. اچھا، وہ ان کی اپنی ریچ بھی ہوتی ہے، وہ چونکہ اسی فیلڈ سے رہے ہوتے ہیں، اور وہ بہت سو کو ذاتی طور پہ بھی جانتے جی ہوتے جی. ہیں. اور اس میں بلکہ میں یہ بیوروکریٹسی کا تو واسطہ ہی نہیں رہتا. جی، فار ایگزامپل جیسے سر لمز میں کیسے VC سلیکٹ ہوتا ہے، پہلے وہ انٹرویوز کر لیتے ہیں، اس کے بعد 3 کینڈیڈیٹس کو شارٹ لسٹ کرتے ہیں، پھر اپنے سینٹ کے سامنے تینوں کو بلاتے ہیں، وہ تینوں آگے پریزنٹیشنز دیتے ہیں، اور وہ لگتا ہے. ایون کشمیر کے اندر، یہ سردار صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، کشمیر کے اندر بھی جو ہے وہ 3 یا اس سے زیادہ 5 نام تک فائنل ہوتے ہیں، اور پھر ان کا انالیسس سینٹ کے سامنے یونیورسٹی کا کیس جاتا ہے. سینٹ جو ہے نا اس کو جی. 5 میں سے 3 5 میں سے سینٹ 3 کرتا ہے، 3 سلیکٹ اور کرتے پھر وہ آگے آگے پھر ان کو جی، شارٹ اس لسٹ طرح وہ سے. پریزیڈنٹ تک جاتے ہیں. تو یہ بڑا زبردست، بڑا خوبصورت ہے کہ وہ 3 کینڈیڈیٹ جو شارٹ لسٹ ہوئے ہیں وہ آئے، اور ہر یونیورسٹی کے سینٹ کے سامنے وہ پریزنٹیشن دیں، اور پھر جو یونیورسٹی کے ٹیچرز ہیں، جو پورے سینٹ ہیں، وہ بھی اس پہ ووٹ کریں، اور پھر ان تینوں میں سے. لیکن ہمارے پنجاب میں یہ ہوتا رہا ہے کہ جو اپنے CM پنجاب ہے وہ ان کے انٹرویو لیتے رہے ہیں. اس سے پہلے اس وقت وزیر اعظم پاکستان جب CM پنجاب تھے تو وہ بھی سنا انٹرویو کے لیے بلاتے تھے. بعض کا اکٹھے ہی 15-20 VCs کو بلا لیتے تھے، اور اکٹھے ہی ان کا انٹرویو بھی کنڈکٹ کر لیتے تھے. اب ہماری جو وزیر اعلیٰ ہیں انہوں نے بھی انٹرویو لینے شروع کیے ہیں، تو ہو سکتا ہے وہ پریزنٹیشنز بھی دیکھ رہی ہوں ان کی، اور کوئی اچھا ڈیسیجن ہو. لیکن موسٹلی یہ دیکھا گیا ہے کہ یہ پولیٹیسائز ہو جاتا ہے. یہ ڈیسیجن جو بھی ہوتا ہے وہ یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ موجودہ حکمران پارٹی کے قریب ان کینڈیڈیٹس میں سے کون سا ہے، اور کس کی کیا سفارش ہے، اس کی لوگ اس کو کریدنا شروع کر دیتے ہیں. تو سردار صاحب ایسا کیوں ہوتا ہے؟ سبحانی صاحب، اس طرح ہے کہ آپ دیکھیں کہ پاکستان میں جو یونیورسٹیاں بنائی گئی ہیں وہ بھی پولیٹیکل بنیاد پہ بنائی گئی ہیں. کالجز کو آپ نے یونیورسٹیوں میں اب میں کنورٹ نے اس طرف آنا تھا یہ ٹھیک ہے کہ ایک کالج ہے اور ایک دن آیا ایک صاحب گئے اور اعلان کر دیا یونیورسٹی. ایک اینٹ بھی نہیں رکھی گئی. آپ دیکھیں کہ پاکستان کی مثال میں دے رہا ہوں، آج سے 20-25 سال پہلے ایک انفراسٹرکچر بنتا تھا کسی ادارے کا، اور اس کو جب فرنشڈ نہیں کیا جاتا تو اس میں کلاسز نہیں ہوتی تھی. تو ہم نے یہ کیا کہ ایک ادارے میں کوئی سیاسی منسٹر گیا، اس نے وہاں اناؤنس کر دیا جی کہ یہ کالج کل سے یونیورسٹی کا درجہ دیا جا رہا ہے. میں ایک مثال آپ کو دے رہا ہوں GC کالج لاہور کی، کہ پورے پاکستان میں ایک نام تھا، اور آج وہ کالج بھی نہیں رہا. تو ہم نے جو پولیٹیکل بنیاد جو پہ اولڈ اسٹوڈنٹس یونینز ہیں، ان کو میری ان سے کبھی بات ہوتی ہے، ان کو بڑا ہے کہ ان کو اپنی ٹریڈیشنز پہ، اپنی روایت پہ، اپنے اس کالج کے سسٹم پہ بڑا پراؤڈ تھا. لیکن
جب یونیورسٹی بنی ہے تو ان کی یہ ساری ٹریڈیشنز وہ کہتے ہیں وہ ختم ہوتی جا رہی ہیں. وہ نہ یونیورسٹی رہی ہے نہ وہ ٹریڈیشنل وہ کالج رہا ہے اس کا. نہ تو ہم نے کالج رہنے دیے اور نہ یونیورسٹیوں کو رہنے دیا اس طرح سے. جی ہم نے ریسٹرکچرنگ کے نام پہ یونیورسٹیوں میں جو ہے نا بغیر کوئی ایک ڈپارٹمنٹ بنائے ہم نے سینکڑوں ڈپارٹمنٹ کریٹ کر لیے اس بنیاد پہ کہ پولیٹیکل بنیاد پہ لوگوں کی انڈکشن ہو. آپ وی سیز کی بات کی آپ نے کہ پولیٹیکل بنیاد پہ لگتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات آپ کی درست ہے کہ سارے پاکستان میں بلکہ یہ یونیورسٹیاں بنائی اسی لیے گئی ہیں چونکہ تحصیل لیول تک یونیورسٹی بن گئی ہیں. آپ مجھے بتائیں 2000 جس یونیورسٹی میں اسٹوڈنٹ ہے وہ یونیورسٹی اس کو یونیورسٹی کہیں گے کالج. یہاں جو پنجاب یونیورسٹی کے ایفیلیٹڈ کالج ہیں ان میں 10,000 اسٹوڈنٹ ہیں. کئی ایسے کالج ہیں، شیخ برا کا کالج ہے، گرلز کالج ہے، بوائز کالج ہے، اسی طرح میو کالج ہے. تو ان کالج سے بھی چھوٹا درجہ ہے ان کا. 2,000 ہیں، 1,500 اسٹوڈنٹ ہیں اور وہاں ایک وائس چانسلر تعینات ہونا ہے. اور پھر ایک ایسی دوڑ شروع ہو گئی پورے ملک میں کہ پولیٹیکل بنیاد پہ دیکھیں سی ایم صاحبہ انٹرویو ضرور لیں، ان کا استحقاق ہے، مگر میرٹ پہ لگائیں. وہ کسی پولیٹیکل پارٹی کے اچھا، یا کسی یہ جو آپ نے میرٹ کی بات کی نا، ہر سی ایم کا اپنا ہی میرٹ ہوتا ہے. میرٹ کا مطلب ہوتا ہے کوئی اسٹینڈرڈائز ویری ایکسپلسٹ چیز ہوتی ہے، لیکن جب بھی کوئی سی ایم آتا ہے اس کا ایک اپنا ہی میرٹ ہوتا ہے. ہم بخشی صاحب کی طرف چلیں گے. بخشی صاحب، سردار صاحب بات کر رہے تھے کہ یونیورسٹیز کے وسائل کم ہیں اور اس میں ڈپارٹمنٹس بنتے جا رہے ہیں اور اس کو پھیلاؤ بڑھتا جا رہا ہے، جس سے مالی مشکلات کا بھی شکار ہو رہے ہیں اور معیار بھی گرتا جا رہا ہے. ہم نے پنجاب یونیورسٹی میں بھی دیکھا ہے کہ کچھ ڈپارٹمنٹس میں صرف آپ کیا کہنا چاہیے سیاسی بنیاد پہ یا اثر رسوخ کی بنیاد پہ اس ڈپارٹمنٹ کو تقسیم کر کے مزید ڈپارٹمنٹ بنائے گئے اور سیٹیں کریٹ کی گئی اور وہاں کے ان کو سربراہ لگائے گئے، ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ لگائے گئے. کیا اس طرح کرنا یونیورسٹی کے لیے کوئی فائدے کی چیز ہے؟ ابھی اب میں چلے وہ اگلا سوال شبیر صاحب سے کروں گا کیونکہ ان کا تعلق بھی اس ڈپارٹمنٹ سے. جی آپ جیسے فرما رہے ہیں کہ یہ جو آج یونیورسٹیاں جن مسائل کا شکار ہیں، خاص کر مالی اور انتظامی مسائل کا، صرف پنجاب یونیورسٹی نہیں باقی یونیورسٹیاں بھی، تو اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ وہاں پہ اس طرح کی ایک بد انتظامی ہوئی ہے کہ جو نئے ڈپارٹمنٹس بنائے گئے وہ بنانے چاہیے اگر اس کی ضرورت ہو. واقعی وقت کے ساتھ ساتھ بالکل نئے ڈپارٹمنٹس بننے چاہیے جس طرح نئے تقاضے ہیں، مارکیٹ میں ضرورت ہے، نئے ٹرینڈز ہیں. لیکن جب آپ ان کو شخصی بنیادوں پر اور کسی کی پسند ناپسند کی بنیاد پر بنائیں گے تو اس سے لامحالہ طور پر مشکلات سامنے آتی ہیں جو اس وقت جن کا سامنا بھی ہے اور اوورال ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت بڑے چیلنج کے طور پر وہ سامنے آئی ہے. تو جو آپ بات کر رہے تھے کہ واقعی یہ جو لیڈر آف دا شپ یا کیپٹن آف دا شپ جو ہوتا ہے وائس چانسلر، اس کا یہ ایک بنیادی کام ہوتا ہے کہ اس نے ان فائنانسز کو مینیج کرنا ہوتا ہے. اس کے طریقے دو ہو سکتے ہیں کہ وہ اپنے اخراجات کو پہلے کم کرتا ہے، اس کے بعد جو ہے اپنے جو ہے وہ مزید وسائل بڑھانے کی طرف بھی جاتے ہیں اور اس کے مختلف سورسز ہوتے ہیں. وہ اپنے الومنائی کو بہت ایکٹیو کر سکتے ہیں اور اپنے جو اویلیبل ریسورسز ہوتے ہیں ان کو پراپر اچھے طریقے سے یوٹیلائز کر کے تو بہت اچھے طریقے سے انکم جو ہے وہ جنریٹ کی جا سکتی ہے. اور جو دوسرا فرما رہے تھے کہ گورنمنٹ کی جو انٹرویوز اور وہ اسی وجہ سے کہ جب تک آپ دیکھیں کہ پنجاب یونیورسٹی اس وقت جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ سے سالانہ 3 ارب روپے کے قریب جو ہے وہ گرانٹ لیتی ہے. جب آپ اس طرح زیادہ مطلب ہے کہ آپ ڈپینڈ کر رہے ہوں تو وہ وہاں پہ اسلام اعلیٰ طور پر صاف ظاہر ہے گورنمنٹ کی جو ہے وہ اپنا ایک رول آتا ہے اس میں. اور گورنمنٹ کے چیف ایگزیکٹو ہیں، وزیر اعظم ہیں یا وزیر اعلیٰ ہیں، تو صاف ظاہر ہے کہ انہوں نے اس سلسلے میں ایک اپنا اگر وہ بات کرتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہوتا. کیونکہ ہم تو یہ بات کر رہے ہیں کہ 2 سال سے زیادہ ہو گیا یونیورسٹیوں میں وائس چانسلر نہیں ہے، جس سے بحران بہت بڑھتے جا رہے ہیں.
اور ابھی ایک سلسلہ شروع ہوا ہے، تو ہم تو اس وجہ سے اس میں دیکھیں پرفیکشن کی گنجائش، امپرومنٹ کی گنجائش ہمیشہ رہتی ہے، اور ساتھ ساتھ چیزیں بہتر ہونی چاہیے وقت ساتھ. لیکن اس وقت جو کم از کم ایک جو کام ہو رہا ہے ہم نے اس کو سپورٹ بھی کیا ہے، اور ہم نے پاسا اور اے ایس اے کے لیول پہ بھی ڈیمانڈ پہلے کی کہ فوری پروسیس شروع کیا جائے. پھر یہ پروسیس شروع ہوا، پھر اس کے بعد ہم نے یہ بھی ڈیمانڈ کی کہ میرٹ پہ لگائیں. اور جو میرٹ کی آپ بات کر رہے تھے، ہم نے اس کا کرائٹیریا یہ بتایا کہ جو بھی کینڈیڈیٹ ہے اس کی آپ پاس پرفارمنس دیکھیں، اس کی جو انٹیگریٹی ہے اس کو ایویلویٹ کریں، اور اس کا ویژن جو ہے کہ کسی یونیورسٹی میں اگر وہ جا رہا ہے اور وہاں پہ اگر کوئی پرابلمز ہیں تو اس کے پاس کون سا ایک ٹینجیبل، ایک ڈویبل قسم کا اگر اس کے پاس ایک سولوشن ہے تو اس کو جو ہے وہ بالکل آپ چانس دیں. اور لیکن اس کی پاس پرفارمنس اور اس کی انٹیگریٹی وہ ضرور مد نظر رکھی جائے، اور اس کی بنیاد پر میرٹ پہ کسی ایفیلیشن، کسی پولیٹیکل پریشر، کسی لابینگ، اس سے ہٹ کر جب تک ہم یونیورسٹیوں میں یہ فیصلے نہیں کریں گے اور میں ایک میرٹ پہ اپوائنٹمنٹس نہیں کریں گے تو ہماری یونیورسٹیاں یہ مسائل مزید بڑھ تو سکتے ہیں، کام ہونے کا کوئی چانس نہیں. جی ملک صاحب، آپ نے بڑے ہی اہم نکات کی طرف اشارہ کیا، اور خاص کر انٹیگریٹی کا، اس کے بارے میں تو یہ بنیادی چیز ہونی چاہیے. ناظرین، اس وقت ہوا ہے ایک بریک کا، کہیں مت جائیے گا، بڑی ہی اچھی گفتگو ہو رہی ہے، بہت جلد آپ سے واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. ڈاکٹر شبیر سرفراز صاحب، مقصد صاحب نے 2-3 بڑی اہم باتوں کی طرف اشارہ کیا. اچھا، پنجاب کی یہ تقریباً 25 یونیورسٹی ہیں، جس میں لارج اسکیل بھی ہیں اور چھوٹی، اور کچھ ایسی یونیورسٹی ہیں جو ابھی اناؤنس ہوئی ہیں، ابھی وہ انہوں نے زیرو سے اسکریچ سے سٹارٹ لینا ہے. جی، ان کے وائس چانسلر کی بھی تقرری ہے، اور یہ ایک بہت ہی چیلنجز قسم کا ٹاسک ہے. تو یہ جو خاص کر ہم بات کریں گے وہ یونیورسٹیز جنہوں نے ابھی سٹارٹ لینا ہے، اور جن کے پرو وائس چانسلر وزیر HEC ہوتے ہیں، ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ. تو وہ ابھی وزیر صاحب ہی نہیں ہیں ان کے. جی جی، پہلے تو وی سی نہیں تھے، جی اب اس کے جو پرو وائس چانسلر ہوتا ہے جی، وہ بھی نہیں، سوری پرو چانسلر وہی نہیں ہے. جی، تو یہ کیا فوج کھینچا تھا؟ جی جی، یہ ہماری کوئی لگتا ہے کوئی زیادہ ترجیح نہیں ہے. جی بالکل. جب سے یہ محکمہ جو ہے نا، اس کی ڈویژن ہوئی ہے نا، اسکول ایجوکیشن اور ہائر ایجوکیشن سیپریٹ ہوا ہے، تب سے اس کے 2 وزیر ہوتے ہیں. تو ابھی جن کا ابھی ذکر کر رہے تھے آپ، رانا سکندر حیات صاحب، وہ اسکول ایجوکیشن کے ہیں. لیکن ان کو جو ہے وہ پارلیمنٹ کے اندر جب نکات کچھ اٹھائے گئے تو پھر ان کو گورنمنٹ کی طرف سے، وزیر اعلیٰ صاحبہ کی طرف سے کہا گیا کہ آپ وہاں جواب دیں، لیکن وزارت انہوں نے مریم صاحبہ نے اپنے پاس ہی رکھی ہوئی ہے. ابھی بہت ساری وزارتوں کے تقرریاں نہیں. تو یہ بڑا ضروری ہے کہ ہائر ایجوکیشن، جو کہ ہائر ایجوکیشن کسی ملک کی تقدیر، کیونکہ ملک کو جب کوئی مسئلہ درپیش ہوتا ہے تو ملک جو ہے وہ جامعات کی طرف دیکھتے ہیں، نئی تحقیق، نئی ریسرچ کی طرف، تو وہاں سے سلوشن آنا ہوتا ہے. جی دیکھیں، ملک کی جو آپ کی کریم ہوتی ہے وہ جامعات میں آتی ہے، جی، اور وہ کریم سے ہی پھر وہ آگے جاتی ہے جو ملک کو موو کرتی ہے اپنے مختلف شعبہ جات میں. تو اگر دیکھیں جامعہ، اگر آپ ہائر ایجوکیشن کو ہی امپورٹنس نہیں دیں گے اور وہاں پہ آپ وزیر نہیں لگائیں گے اور باقاعدہ ایک ذمہ داری کا تعین نہیں کریں گے، اور جیسا آپ نے ذکر کیا بہت ساری یونیورسٹیوں میں جو پرو چانسلر ہیں وہ نہیں ہوں گے، تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ رہے گا. لہٰذا یہ فی الفور تعیناتی ہونی چاہیے. ان کی فنکشن میں پھر ایسی رکاوٹیں ہوں گی، بالکل ہونی چاہیے، کیونکہ کیا مسائل وزیر اعلیٰ. اور اس کے ساتھ ساتھ جو آپ نے فنڈنگ کی بات کی، تو ہائر ایجوکیشن کمیشن، جیسے مقصد صاحب نے ابھی کہا، اب انہوں نے پنجاب یونیورسٹی کا ذکر کیا، تو پنجاب یونیورسٹی کا ٹوٹل بجٹ جو ہے وہ 19 ارب ہے، اور 19 ارب میں سے انہوں نے کہا کہ جی وہ 3 ارب، تو وہ تو 3 ارب تو کچھ بھی نہیں ہے، تو اس میں بھی اضافہ ہونا چاہیے. اور پنجاب گورنمنٹ کو بھی اس میں کوئی رکھنا چاہیے. جیسے ڈاکٹر مختار صاحب سے بات ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں جی ہائر ایجوکیشن نے رکھا ہے تو صوبے بھی رکھیں، تو سندھ نے رکھ دیا ہے، انہوں نے بڑا اچھا کیا. پنجاب کو بھی اب آگے بڑھ چڑھ کے اس سے زیادہ رکھنا چاہیے. پنجاب میں جو اس وقت ایجوکیشن
कहते हैं कि जी सबसे बड़ा बजट दिया, उसमें जो डेवलपमेंट का बजट दिया हायर एजुकेशन में 17 अरब, 17 अरब में उन्होंने 10 अरब लैपटॉप स्कीम के लिए रख दिया, बाकी रहा 7 अरब। 7 अरब में उन्होंने नेशनल यूनिवर्सिटी मरी में जो कायम हो रही है, अब जाहिर है उस 7 अरब में उसको भी पैसा दिया जाए। अब एक और यूनिवर्सिटी भी इस मरी में जो नेशनल यूनिवर्सिटी है उसका भी आगाज़ होना है। आप बात कर रहे थे ना यूनिवर्सिटीज़ की, तो मरी में भी यूनिवर्सिटी, मैं यही बात अब 10 अरब के लैपटॉप दे दिए, ठीक है, और बाकी रह गया 7 अरब। 7 अरब में पंजाब के तकरीबन 825 कॉलेजेस हैं और जामियात हैं। जी ऐसे ही। ये कॉलेजेस के लिए है, जामियात के लिए तो कुछ भी नहीं रखा गया। जामियात के लिए तो कुछ भी नहीं है, वो किसी के लिए करोड़ है, किसी के लिए सिंध है जो है ना, वो जामियात को सिंध ने दिया। दिया बजट। ये तो देखिए बिल्कुल ही इन्होंने कुछ नहीं रखा था, बल्कि फेडरल जो बजट था हायर एजुकेशन का वो भी नहीं रखा था। बाद में जब यूनिवर्सिटीज़ से आवाज़ उठी, पासा से आवाज़ उठी, और मतलब वो एक आवाज़ बहुत ताकतवर तवाना हो गई, तो फिर इन्होंने फेडरल गवर्नमेंट ने जो है वो हायर एजुकेशन कमीशन को फंडिंग दे दी, और वो फंडिंग उन्होंने उतनी ही रखी जितनी कि पिछले साल थी। यानी अब आप देखेंगे अखराजात किस तरह से बढ़ रहे हैं, और आपने उसमें वो परसेंटेज जो एक 30% या उसका वो लगना चाहिए था, बल्कि ये पिछले वो भी 4 नहीं साल से चली आ रही है जी। ये अब देखें हालत ये है, BZU जो कि बड़ी यूनिवर्सिटी है साउथ जी। की और उसका बड़ा नाम है, वो अपनी गैस कटवाने पे मजबूर हो गए। यूनिवर्सिटी ने अपनी गैस का कनेक्शन बंद कर दिया, वजह कि वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे कि उनकी बिल देना। ऐसे ही। अब जब जामियात जो हैं वो इस तरह की चीज़ों पे आ गई हैं कि गैस वो कटवाने लग पड़ी हैं, तो वहाँ रिसर्च और डेवलपमेंट कहाँ होगी? ये सरदार साहब आप यूनिवर्सिटी सिंडिकेट में हैं, अगर आप पंजाब यूनिवर्सिटी का चार्टर देखें तो उसमें पहली बात है कि यूनिवर्सिटीज इस रिसर्च, पब्लिकेशन और एजुकेशन, यानी कि रिसर्च पहला, पब्लिकेशन दूसरा और एजुकेशन तीसरा। यूनिवर्सिटी का काम डिग्रियां बांटना नहीं होता। बिल्कुल सही। जैसे शबीर साहब फरमा रहे थे कि गवर्नमेंट जब मसला होता है तो यूनिवर्सिटीज़ की तरफ देखती है। सबर साहब, अगर आप बजट में यूनिवर्सिटीज़ के लिए कोई SI नहीं रखेंगे तो रिसर्च कैसे होगी? केमिकल्स आपको पता है कि साइंसेस में कितने महंगे हैं, वो नहीं है, तलबा को मुयसर नहीं है। पंजाब यूनिवर्सिटी की मैं मिसाल दे रहा हूँ, पिछले 3 साल से रिसर्च का जो प्रोजेक्ट मिलते थे नहीं मिल सके, बजट ना होने की वजह से। टीचर्स को जो प्रोजेक्ट्स मिलते जी, थे जी। वो नहीं मिल रहे। वो नहीं मिल रहे हैं, टीचर्स को तनख्वाहें नहीं मिल रही। तो जब टीचर्स को ये फिक्र होगी कि भाई तनख्वाहें भी मिलनी है या नहीं मिलनी, उसका अपना भी घर बार है, उसको भी चलाना है, तो आप वो कैसे रिसर्च करेगा? ज़हनी यकसुई जब तक नहीं होगी टीचर्स को, तो वो रिसर्च कैसे करेगा? वैसे पाकिस्तान में हर आदमी टीचर पे तनकीद करने के लिए तो तैयार बैठा है, मगर जो यूनिवर्सिटियों के लिए ग्रांट्स हैं वो कोई ना पॉलिटिकल आदमी उस पर कोई आवाज़ बुलंद करता है। सीरियसनेस की आपने देख लिया, ये जो बात कर रहे थे आपने कि मिनिस्टर साहब ने कहा जी 2 करोड़, ये बड़ा नॉन सीरियस एटीट्यूड था उसमें, माजरत से कि अगर फ़र्ज़ किया किसी ने दिया है तो मुझे ये बताएं कि मिनिस्टर की रजामंदी के बगैर कोई ड्राइवर ले सकता है जो है ना 2 करोड़? बात ये है कि जो और फिर अगर 2 करोड़ देना है तो क्या वो ड्राइवर को ही देना है? देना है, मिनिस्टर को चाहिए। फिर मिनिस्टर साहब ने तमाम असातिज़ा को बदनाम कर दिया, मिनिस्टर साहब ने इदारों को बदनाम कर दिया, और मीडिया पे आके मिनिस्टर साहब का काम ये बनता था कि मिनिस्टर साहब अगर ऐसा कोई फेल हुआ है तो मिनिस्टर साहब उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करवाते, तहकीकात करते हैं, मुकम्मल होते तो फिर उनको सामने लेके आते, उसमें सामने ले आते और उनको सज़ा दे के मीडिया को बताते कि मैंने इसलिए सज़ा दी है, बजाय इसके कि उन्होंने पाकिस्तान में इस वक्त पंजाब में 25 यूनिवर्सिटियों 600 के करीब एप्लीकेंट हैं,
آپ نے منسٹر صاحب نے تو جو اپلیکینٹ نہیں بھی ہیں ہمارے جیسے ان کو بھی مشکوک بنا دیا. تو یہ ایٹیچیوڈ نہیں ہونا چاہیے. اگر آپ کے پاس کوئی ایویڈنس ہے تو اس پہ بات کرنی چاہیے, اس کو خلاف کارروائی ہونی چاہیے, مگر یہ تو نہیں ہے کہ اساتذہ جی 2 کروڑ پہ لے کے آ گئے. میں تو اس کی بھرپور مذمت کرتا ہوں. آپ اس میں ایک اضافہ کر دوں کہ انہوں نے آن کیمرہ یہ اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ ایک نے تو 2 کروڑ آفر کیا ہے, 5 اور بھی نام ہے, یعنی ٹوٹل 6 نام ہیں. اچھا کیوں ہے؟ اور انہوں نے کہا کہ جی وہ 6 نام جنہوں نے اپروچ کیا ہے وہ ہم نے ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کو دے دی ہیں اور اب وہ مطلب وہ نہیں لگیں گے. تو میرا خیال ہے کہ وہ نہیں لگیں گے یہ ناکافی ہے. آپ نے سب وہ نہیں لگ رہے تھے تبھی تو انہوں نے پیسے دیے. جی اگر لگ رہے ہوتے تو وہ پیسے کیوں دیتے؟ وہ نہیں لگیں گے یہ ناکافی ہے. انہیں چاہیے کہ اب ان کو واقعی وہ آئیڈینٹیفائی کریں اور مطلب ان کو تو پھر ٹیچر رہنے کا تو کوئی حق نہیں ہے نا. دیکھیں نا وہ جو یہ ہم مکشی صاحب کو بھی شامل کریں گے. مکشی صاحب پہلے تو بات ہو رہی تھی یونیورسٹیز کے فنڈ کی. جو یونیورسٹیز کا اصل کام ہوتا ہے ریسرچ کا, تو ریسرچ کے لیے وہ یونیورسٹیز کو گیس کا بل دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں, اسٹوڈنٹس کو تجربات کروانے کے لیے کیمیکلز کے پیسے نہیں ہیں, اور معاملات کے پیسے نہیں ہیں. تو ریسرچ کے کام آپ آل پاکستان ایکیڈیمک ایسوسیشن کے پریزیڈنٹ ہیں, تو آپ کی ایسوسیشن کوئی گورنمنٹ سے کوئی بات چیت نہیں کرتی, نیگوشیٹ نہیں کرتی کہ کوئی یونیورسٹیز کو کام کے لیے پیسے دیے جائیں؟ جی میں عرض کرتا ہوں کہ ہمارے پاسا کے لیول پہ ہم نے 4 صوبائی وزرائے اعلیٰ وزیر اعظم پاکستان کو خط لکھے تھے بجٹ سے پہلے, اور ہم نے ان سے کہا تھا کہ آپ ہر صوبہ جو ہے وہ کم از کم جو بڑے صوبے ہیں, صوبہ سندھ ہے, صوبہ پنجاب ہے, یہ کم از کم 50 ارب روپے وفاق سے علیحدہ دیں صوبوں کو, یونیورسٹیوں کو, تاکہ جو آپ فرما رہے ہیں کہ یونیورسٹیاں جو ہے اپنی تحقیق کا جو بنیادی کام ہے اس میں ان کو تھوڑی سی آسانی ہو سکے اور اپنا کام کر سکیں. لیکن یہ ہوا کہ اس کے اوپر صرف صوبہ سندھ نے 35 ارب روپے اس سال ایلوکیٹ کیے ہیں, اور پچھلے سال ان کی گرانٹ جو تھی وہ 22 ارب روپے. یعنی کہ صوبہ سندھ اس مسئلے پہ بازی لے گیا. اور ہم نے یہ بات پنجاب کی وزیر اعلیٰ محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ سے بھی دوبارہ بھی ان کو خط لکھا, اور ہم امید کر رہے ہیں کیونکہ وزیر خزانہ صاحب سے ہماری پچھلے دنوں ملاقات ہوئی تھی, میاں مشتبہ شجاع الرحمان, انہوں نے اس کے اوپر کافی فیوریبل میں رسپانس دیا, اور ہم یہ بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ آپ یونیورسٹیاں آپ کی ہیں تو آپ کو ریسرچ کے حوالے سے اور جو ان کے بنیادی مسائل حل کرنے کے لیے آپ کو قدم آگے بڑھانا ہوگا اور اون کرنا ہوگا. اسی طریقے سے صوبہ سرحد میں آپ نے دیکھا کہ یونیورسٹیوں کی زمینیں بیچنے کی بات ہو رہی ہے, تو وہاں بھی صاف ظاہر ہے کہ اب NFC ایوارڈ سے جو اب سے ہوا ہے 18ویں ترمیم ہوئی اور NFC ایوارڈ ہوا, تو صوبوں کو بہت زیادہ رقم جو ہے وفاق سے ملی ہے. تو اس وجہ سے جو ہے KPK والے تو رو رہے ہیں NFC ایوارڈ ہی نہیں انہیں مل رہا, اس کی رقم ہی نہیں مل رہی. KPK والوں کو وفاق کی حکومت کہتی ہے کہ ہم نے ان کو بہت سارا اماؤنٹ دی ہے, وہ کافی سارے ارب, مجھے اب فگر یاد نہیں آ رہا, کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے ٹرانسفر کیا ہے. وہ کہیں پہ جیسے بھی پچھلی گورنمنٹ رہی یا ان کے آپس میں اختلافات, تو وہ اس کے اوپر ایک نظر ہو گیا, لیکن اس کا شکار یونیورسٹیز ہو رہی ہیں کہ وہاں پہ صوبہ سرحد کی یونیورسٹیاں بھی جو ہے مسلسل بحرانی کیفیت میں ہیں. اس کے بعد بلوچستان میں جو سب سے بڑی یونیورسٹی ہے اس کو پچھلے 2 مہینے سے تنخواہ نہیں مل سکی. پہلے ان کو 3 مہینے نہیں ملی, پھر 3 مہینے کی اکٹھی جون میں ملی, پھر جولائی اور اگست میں ان کی تنخواہ جو ہے نا وہ پھر بند ہو گئی. تو اب یہ مطلب پورے ملک کا ایک مسئلہ بنتا جا رہا ہے, اور حکومت کی توجہ ہم بار بار اس طرف دلا رہے ہیں, اور اس کے اوپر حکومت نے وعدے تو کیے ہیں, لیکن وہی والی بات ہے کہ عملی طور پر اقدام نظر آنے چاہیے جب وہ فنڈز کی ایلوکیشن اور وہ ترجیح نظر آئے گی کہ واقعی تعلیم جو ہے ان کی ترجیح ہے. وہ پہلی ان کی یہ ہوگی کہ فنڈز ایلوکیشن کریں, اس کے بعد وہاں پہ میرٹ کو فروغ دیں, اور اس کے بعد وہاں پہ مداخلت کو کم کرتے ہوئے یونیورسٹیوں کو کام کرنے دیں, تاکہ یونیورسٹیاں اپنا صحیح جو کام معاشرے کی, جیسے ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے کہ معاشرے کے مسائل کا حل جو ہے وہ یونیورسٹیاں پرووائڈ کریں. وہ تب کر سکتی ہیں جب اپنے ان کے بنیادی مسائل حل کیے جائیں گے, اور اس میں کیونکہ یہ پبلک سیکٹر یونیورسٹیاں ہیں
تو صاف ظاہر ہے کہ ان کو حکومت کی طرف دیکھنا ہے اور حکومت کو سپورٹ کرنی ہوگی، ورنہ یہ پھر پرائیویٹ بن جائیں گی، اور اس میں جو لوور مڈل کلاس اور اس کے جو بچے پڑھتے ہیں تو ان کے لیے فیسوں اتنی بڑھ جائیں گی کہ وہ ان کے لیے ممکن نہیں رہے گا، اور جب آپ بڑھنی فیسیں شروع بڑھائیں ہو گا گئی تو ہیں کیا ہوگا سر، جی، تو بچے نہیں آئیں گے، بچے وہ داخلہ نہیں لیں گے۔ تو آج جب ہم آؤٹ آف اسکول چلڈرن 2.5 کروڑ سے زیادہ ہمارے جو اسکول گوئنگ ایج کے بچے اسکول سے باہر ہیں، تو ہم کہیں اس طرف نہ اس کا شکار ہو جائیں کہ جو ہمارے 15 سے 30 سال کے بچے جو ہمارا اس وقت جو پاپولیشن کا بڑا حصہ ہے، کہیں یہ نہ ہو کہ ہم اس کے بڑے حصے کو اعلیٰ تعلیم سے مزید محروم کر سکیں، کیونکہ پاکستان میں اس وقت زیادہ سے زیادہ جو ایکسیس ہے اعلیٰ تعلیم کی وہ 10 سے 12% ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ تو اگر اس میں بھی اگر ہم اس کو مہنگا کر دیں گے اور ان کی پہنچ سے باہر ہو جائے گا، تو ہم جو پاکستان کی آبادی کے ایک بڑے حصے کو، جو چھوٹے بچے ہیں وہ بھی باہر، اور جو بڑے بچے ہیں اگر وہ بھی اگر باہر ہو جائے تو اس سے معاشرتی مسائل بہت بڑھ سکتے ہیں، جی ہمارا جو سوشل فیبرک ہے وہ بڑا ڈسٹرب ہو سکتا ہے، ہمارے ہاں جو ایک ایکسٹریمزم کے اور اس حوالے سے ہمارے پہلے مسائل چل رہے ہیں، اگر یہ بچوں کو پراپر طریقے سے انگیج نہ کیا گیا، ان کو تعلیمی دھارے میں، قومی دھارے میں، اور ان کو ایک اسٹیک ہولڈر کے طور پر نہ ساتھ شامل کیا گیا اور ان کو چھوڑ دیا گیا، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ نقصان ہوگا۔ تو اس لیے ہم اس کو اخراجات نہیں کہتے، اس بجٹ ایلوکیشن کو ہم کہتے ہیں کہ یہ انویسٹمنٹ ہے جو آپ اپنے فیوچر پہ کر رہے ہیں، اپنے فیوچر نوجوانوں کو جب وہ کرتے ہیں، یہی نوجوان آگے معاشرے میں ایک مفید شہری بن کر اپنا کردار ادا کرتے ہیں، تو قومی ترقی میں بھی کردار ادا ہوتا ہے، اور جو معاشرے کا ایک اوور آل فیبرک ہے وہ بھی ایک سموتھ فنکشننگ ہوتی ہے اس کی۔ جی ڈاکٹر شبیر جی صاحب، میں اسی طرف آؤں گا جی کہ اگر یونیورسٹیز کو فنڈز نہیں دیے جائے گا، یہ جو پبلک سیکٹر یونیورسٹیز ہیں، میں نجی یونیورسٹیز تو آپ کو پتہ ہے لاکھوں کروڑوں میں بجٹ جاتا ہے، یہ سفید پوش طبقے کے بچے یہاں پڑھتے ہیں جو کہ 70% ہیں، ان کو ہاسٹل کی فیسلٹیز بھی دیتے ہیں، ان کو رہنے کا کھانے کا یہ سارا وہ پڑھتے ہیں۔ اگر یہ مالی مشکلات کا شکار ہو جائیں گی، یہ یونیورسٹیز ریسرچ نہیں کر سکیں گی، بچوں کو پڑھا نہیں سکیں گی، تو کدھر جائیں گے ہمارے بچے؟ اچھا سر، اس میں نا ہم نے زیادہ بات کی ہے کہ گورنمنٹ، جیسے میں نے بھی کی ہے، گورنمنٹ فیڈرل اور پروونشل، لیکن اس میں ایک بہت سیریس آسپیکٹ ہے جس پہ پہلے ہم نے اشارتاً بات کی ہے اس طرف، وہ یہ ہے کہ وائس چانسلر، دنیا بھر کی جامعات میں وائس چانسلر یا پریزیڈنٹ کی جو مین رسپانسبلٹی ہوتی ہے وہ فنڈ ریزنگ ہوتی ہے۔ الومنائی ایسوسی ایشن کے ذریعے جاتے ہیں۔ فار ایگزامپل میں ایریزونا اسٹیٹ یونیورسٹی میں گیا ہوں پڑھنے کے لیے یو ایس میں، تو وہاں کا جو اس وقت پریزیڈنٹ تھا مائیکل کرو، تو انہوں نے کیا کیا تھا کہ ایریزونا نے وہ ویلی ہے ٹائپ، پتھریلا علاقہ ہے، وہاں انہوں نے پام ٹری اگا لی ہیں کسی طریقے سے۔ وہ کیا کرتے ہیں کہ پام ٹری رکھتے ہیں ساتھ اور جا کے کسی انڈسٹریلسٹ کو، کسی انڈسٹریل ایسوسی ایشن کو گفٹ کیے، اور اس طرح یونیورسٹی کے اور بھی جو پروڈکٹ ہیں، سولر میں بھی انہوں نے بڑا کام کیا ہے، وہاں جا کے گفٹ کرتے ہیں اور ان سے جو ہے وہ فنڈنگ ون کرتے ہیں۔ تو ہمارے جو وائس چانسلرز ہیں بدقسمتی سے وہ یہ ہوتا ہے کہ اپوائنٹمنٹ سے پہلے تک انٹرویو کے دوران اور سارے پروسیس میں انہیں یونیورسٹی کا بہت درد ہوتا ہے، لیکن جب ان کی اپوائنٹمنٹ ہو جاتی ہے تو اس دن سے یونیورسٹی کے اساتذہ، یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس ان کی پرائیورٹی نہیں رہتی۔ وہ جن لوگوں نے ان کو لگوایا ہوتا ہے وہ سیاستدانوں کے جاننے والے اور ان کے مالی اور فلاں ان کے وہ معاملات دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ نہیں، ہم امید کریں گے کہ جی وائس چانسلر اس دفعہ میرٹ پہ لگیں گے۔ وائس چانسلر سر مائکرو مینجمنٹ نہ کریں، کیونکہ دنیا بھر میں یونیورسٹیز جو ہے نا ڈین اور ایسوسیٹ ڈین مل کے چلاتے ہیں، جی جی، اور یہ اپنے بڑا اہم مائکرو مینجمنٹ میں بالکل نہ جائیں، فنڈ ریزنگ کی طرف جائیں۔ ایڈمنسٹریشن معاملات میں، اور وہ ڈے ٹو ڈے ایڈمنسٹریشن پہ نہ آئیں، وہ اس سے باہر کا سوچیں۔ جی باہر اچھا، جائیں، ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے، میں سردار صاحب سے بات کروں گا جن بات کی طرف ڈاکٹر شبیر صاحب نے اور مکشی صاحب اشارہ کر رہے تھے کہ باہر کی یونیورسٹیز میں جیسے یونیورسٹیز آؤٹ آف باکس نئے کریٹیو طریقے لے کر آتی ہیں فنڈ ریزنگ کے، اور فنڈ کرتی ہیں اور اچھا خاصے فنڈز کریٹ کر لیتی ہیں۔ کیا خیال ہے، ہماری یونیورسٹیز کو انوویٹیو آئیڈیاز کے ساتھ آنا چاہیے اور اپنی فنڈ ریزنگ کرنی چاہیے؟
دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ اگر میرٹ پہ وائس چانسلر آتے ہیں تو ڈیفینیٹلی اس طرف جائیں گے. اگر وائس چانسلر جس طرح سے شبیر صاحب نے بات کی ہے کہ وہ اس سے پہلے تو بڑی باتیں کرتے ہیں, جب وہ چارج لے لیتے ہیں تو پھر وہ اگلے 4 سال کا سوچتے ہیں. اصل میں وہ فارم 47 والے وائس چانسلر وہ اس کے لیے ایک اپنی ایک ریسرچ شروع کر دیتے ہیں تو کہ میں نے دوسرا ٹینیور کس طرح سے لینا ہے. تو میرے خیال میں اگر جب تک وائس چانسلر میرٹ پہ نہیں آتا تو یونیورسٹی میں کوئی بھی عمل آگے نہیں بڑھ سکتا, نہ ریسرچ کا بڑھ سکتا ہے, نہ ایڈمنسٹریٹو. اور دیکھیں نا کہ معیار آج تک جو ہے امپروو سولر تو کافی عرصے سے پاکستان میں ہے, مگر کسی یونیورسٹی نے بھی اس وقت تک کوئی یونیورسٹی بجلی کے بڑے اخراجات ہیں مگر سولر پہ نہیں جا سکے. ہمارے پروگرام کا وقت سر ختم ہو ایک گیا. پوائنٹ ایڈ کر دوں, وہ جو ایک تجویز آئی تھی نا کہ ایک جگہ ایک وی سی نے جہاں سرو کیا دوبارہ نہیں لگے گا, وہ بڑی زبردست تجویز تھی. وہ اس پہ کرنا چاہیے تاکہ وی سی کام کرے اس ٹینیور میں. کیونکہ یہاں دیکھا جائے وہ اپنا اگلا ٹینیور پکا کر رہا ہے, اس چکر میں وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ وہ بندے ڈھونڈ رہا ہوتا ہے جو اس کو اگلے ٹینیور ایک یونیورسٹی میں 2 ٹینیور کسی صورت نہیں ہونا چاہیے. نہیں ہونے چاہیے. یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے. ناظرین ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. جاتے جاتے میں آپ کے سوچنے کے لیے ایک بات کروں گا, کینیڈا کی مثال دوں گا. یونیورسٹیز کا کام ریسرچ کرنا ہوتا ہے, بنیادی کام. اور کینیڈا کی یونیورسٹی میں ایک ریسرچ ہوئی, انہوں نے ایک بیج بنایا, وہ ایک بیج ڈیولپ کیا. آج اس بیج سے پوری دنیا میں وہ بیج اگایا جا رہا ہے. اس سے جو پودا بنتا ہے اس بیج سے تیل نکلتا ہے کھانے کا, ایڈیبل آئل. میں بات کر رہا ہوں کینولا کی. یہ کینیڈا کی یونیورسٹی میں ریسرچ ہوئی تھی, انہوں نے یہ بیج بنایا تھا, پیٹنٹ ان کے پاس ہے. پوری دنیا میں یہ اس کی کاشتکاری ہوتی, یہ پھیل گیا اور پوری دنیا سے انکم نہ صرف کینیڈا کو آتی بس اس یونیورسٹی کو بھی آتی ہے. اس طرح یونیورسٹیز ریسرچ کر کے اپنے ملک کے لیے اور اپنے آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے کنٹریبیوٹ کر رہی ہیں کہ ان کا فائدہ ان کی آنے والی نسلوں کو بھی ہو رہا ہے, ملک کو بھی ہو رہا ہے, اور اس یونیورسٹی کو تو ہو ہی رہا ہوتا ہے. لہذا ان یونیورسٹیوں پر خصوصی توجہ دیجیے. یہی یونیورسٹیاں ملک کو آگے لے کے جائیں گی, یہی یونیورسٹیاں ملک کی معاشیات ٹھیک کریں گی, یہی یونیورسٹیز ملک کی ایکسپورٹ کو کہاں سے کہاں لے کے جائیں گی. اس بات کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا. خدا حافظ.